السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا آفیشیل یوٹیوب چینل میں حسن بن ثابت ہوں۔ میں آج آپ لوگوں کی خدمت میں مدرسے انوار العلوم سندر پاڑلہ کا ایک بہت ہی قیمتی اجلاس جو جلسے دستار بندی کا ایک بہت ہی قیمتی ویڈیوز لے کر آیا ہوں۔ دیگر علماء اکرام کے بیانات ہوئے، میں ایک ایک کر کے انشاءاللہ آپ تک پہنچاتا رہوں گا۔ ہم ہیں ہی اسی کام کے لیے کہ علماء اکرام کی باتوں کو ہم عوام تک پہنچائیں، امت تک پہنچائیں، تاکہ دوسروں کو فائدہ ہو جائے۔ تو لہذا میں ابھی حضرت مولانا الحاج محمد اکبر شریف صاحب ندوی دامت برکاتہم شیخ الحدیث دارالعلوم شاہ ولی اللہ و خطیب لال مسجد شیواجی نگر بنگلور کے بہت ہی قیمتی جانی مانے ہستی حضرت مولانا اکبر شریف صاحب دامت برکاتہم، جو ہمارے ضلع کے بڑے بڑے اجتماعات میں حضرت کی بات ہوتی ہے، پرانے ساتھیوں میں بات ہوتی ہے۔ حضرت نے ماشاءاللہ 10 طلبہ کی دستار بندی کی اور ان کو سند بھی دیا گیا۔ تو حضرت نے بہت اچھے انداز میں دستار بندی کے بعد جو ان کے انعامات کے بعد حضرت نے بڑی قیمتی بات عوام کے سامنے پیش کی ہے۔ والدین کی کیا ذمہ داریاں ہیں اس دور کے اندر، حالات حاضرہ کے اعتبار سے حضرت نے بڑی اچھی بات کی ہے، اور مدارس کے اعتبار سے کہ مدارس کے اوپر اللہ کے راستے میں، مدارسوں پر، ان جگہوں پر اللہ کے نام پر مال لگانے پر اللہ پاک کیا کیا چیزیں نوازتے ہیں۔ تو اس انداز سے حضرت نے بڑی قیمتی بات بتائی، لہذا حضرت کی باتوں کو ضرور سنیے گا اور خیر کی نیت سے اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يرفع بهذا الكتاب أقواما ويدع به آخرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الرب تبارك وتعالى: من شغله القرآن عن ذكري ومسألتي أعطيته أفضل ما أوتي السائلين. وفضل كلام الله تعالى على سائر الخلق وفضل كلام الله تعالى على سائر الكتب كفضل الخالق على سائر الخلق، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز حضرات علماء کرام، حاضرین اجلاس، حدیث طلباء، کافی دیر سے آپ حضرات اس جلسے میں تشریف فرما ہیں، اور بہت سے معقر و مقتدر علماء کے بیانات آپ نے سماعت فرمائے ہیں، اور ہم نے معلوم کیا تو بچوں کا بھی ایک پروگرام ماشاءاللہ اچھا خاصا ہوا ہے۔ تو لہذا لمبی چوڑی بات کا نہ وقت ہے، نہ موقع ہے، نہ ضرورت ہے، اس لیے مختصر سی چند باتیں مشورے کے انداز کی کرنی ہے۔ پہلی بات یہ ہے
کہ دنیا میں جتنے انسان بستے ہیں ان انسانوں کے نظریات دو طرح کے ہیں، ان کے خیالات، ان کے تصورات اور ان کے خیالات اور نظریات دو طرح کے ہیں۔ یہ نظریہ ہے کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے، مال ہے، دولت ہے، عہدہ ہے، کرسی ہے، جوانی ہے، زندگی ہے، اس کے ہم مالک ہیں، اور جب مالک ہیں تو ہم اس کے استعمال میں آزاد ہیں، ہمارے لیے کوئی پابندی نہیں ہے، ہم جس طرح جو چاہے جہاں چاہیں ہم استعمال کریں، یہ ہماری ملکیت ہے اور اس کے ہم اونر ہیں۔ ایک نظریہ یہ چلتا ہے اور ماضی میں بھی رہا، آج بھی ہے اور آئندہ بھی یہ نظریہ رہے گا۔ دوسرا نظریہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے ہم اس کے مالک نہیں ہیں، بلکہ ہم امین ہیں، ہم ٹرسٹی ہیں۔ ہمارے پاس مال ہے، دولت ہے، عہدہ ہے، کرسی ہے، یہ سب ہمارے پاس بطور امانت کے ہے، ہماری ملکیت نہیں ہے۔ پہلا جو نظریہ ہے وہ گمراہ لوگوں کا ہے، فرعون ہے، حامان ہے، شداد ہے، قارون ہے، ان سب کا یہ نظریہ ہے کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ ہمارا ہے، ہم اس کے استعمال میں آزاد ہیں، ہم پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ یہ گمراہ قسم کے لوگ ہیں جو اللہ کو جیسے ماننا چاہیے نہیں مانتے، آخرت کو نہیں مانتے، مرنے کے بعد کی زندگی ان کے سامنے نہیں ہے۔ اور یہ نظریہ ہے جو میں نے عرض کیا کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ ہمارا نہیں ہے، بلکہ اللہ کا دیا ہوا ہے اور اللہ کی طرف سے بطور امانت کے ہے، اور اس کو استعمال کرنے کی پابندی اور استعمال کرنے کا طریقہ بتایا گیا ہے کہ ہم اپنے مال میں، اپنی جان میں، اپنی صلاحیتوں میں، اپنی طاقتوں میں، اپنے علم میں ہم آزاد نہیں ہیں کہ ہماری مرضی ہم جو چاہے کریں۔ اسی لیے مسلمان کہتے ہیں اس کو جو اللہ کے حکم، نبی کے طریقے کا پابند ہے، جو کرتا ہے وہ یہ دیکھتا ہے کہ میرے اللہ کا حکم کیا ہے اور اس اللہ کے حکم کو پورا کرنے کا نبوی طریقہ کیا ہے۔ یہ دو باتوں کی رعایت کے ساتھ وہ مال کماتا بھی ہے، مال خرچ بھی کرتا ہے۔ یہ دو طریقوں کے ساتھ وہ خوشی بھی مناتا ہے، غم بھی مناتا ہے، اس لیے کہ ایک مومن و مسلمان کے سامنے صرف دنیا نہیں ہے بلکہ اصل آخرت ہے، اور آخرت ہی کے لیے دنیا میں اس کو بھیجا گیا ہے۔ ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ، کہ ساری دنیا تمہارے لیے ہے، بطور امانت کے استعمال کے لیے دی گئی ہے، اور تم کو آخرت کے لیے بنایا ہے کہ یہاں رہتے ہوئے جتنی زندگی اللہ نے دی ہے، جو جان دی ہے، جو مال دیا ہے، جو وقت دیا ہے، جو صلاحیتیں دی ہیں، وہ آخرت کے بنانے میں لگاؤ، آخرت تمہاری اس سے بنے۔ اس لیے کہ اگر اس کو تم ملک سمجھتے ہو تو غور کر لینا، آئے تھے کچھ لائے نہیں تھے، اور جب جاؤ گے کچھ لے کر نہیں جاؤ گے۔ آدمی اگر اپنا سمجھتا ہے، مالک اپنے کو سمجھتا ہے چیزوں کا، تو جاتے ہوئے آدمی ساری چیزیں چھوڑ کر جاتا ہے، اپنی دکان، اپنا مکان، اپنا بینک بیلنس، اپنی سواریاں، یہاں تک کہ اپنے بدن کے کپڑے بھی چھوڑ کر جاتا ہے۔ اگر اس کی اپنی ملکیت ہوتی تو یہ لے کر جاتا، تو لے کر نہیں جا رہا ہے، بلکہ یہ زمین کے اندر ہے، زمین کے اوپر ساری چیزیں چھوڑ کر جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے آدمی اپنی جان سے، اپنے مال سے، اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں سے وہ کام کرے جس سے اس کے آخرت بنتی ہو، اور یہ
اپنے مال کا مالک بنے۔ مال کا مالک کب بنتا ہے؟ جب یہ مال اور یہ دولت اور یہ اس کی صلاحیت اللہ کے دین پر لگے، اللہ کے دین کی اشاعت پر لگے، حفاظت پر لگے، اللہ کے دین کے علم پر لگے، دعوت پر لگے، تب یہ انشاءاللہ یہ اپنا مال ساتھ لے کے جائے گا، اور اس کے صدقہ خیرات اللہ کے راستے میں جو انفاق ہے اور جو خرچ کیا ہے، یہ جب قبر میں جائے گا اور عذاب اس کی طرف لپکے گا تو ایک طرف نماز آئے گی، ایک طرف روزہ آئے گا، ایک طرف قرآن آئے گا، اور ایک طرف اس کا صدقہ خیرات آئے گا، اور آگے کہیں گے تجھے یہاں آنے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ اس نے دنیا میں نماز پڑھی ہے، روزے رکھے ہیں، تلاوت کی ہے، اور اس نے صحیح جگہ اپنے مال کو خرچ کیا ہے، لہذا تجھے آنے کا موقع نہیں ہے، ہم اس کی حفاظت میں ہیں۔ تو یہ قبر میں بھی یہ صدقہ خیرات، اس کی نماز، اس کا روزہ، اس کا قرآن کی تلاوت اس کی حفاظت کرے گی، اور میدان محشر میں بھی یہ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا، اور پھر وہاں سے پل صراط پر بجلی کی طرف پار ہوگا، اور جہاں اصل اس کا ٹھکانہ ہے، جہاں اس کو جانے کے لیے اللہ نے دنیا میں تیاری کے لیے بھیجا ہے، یہ وہاں ہمیشہ کے لیے چلا جائے گا، اور چین سے، سکون سے، عزت سے، راحت سے، ہمیشہ کی جوانی کے ساتھ، ہمیشہ کی صحت کے ساتھ، ہمیشہ کی راحتوں کے ساتھ، اور ہمیشہ کی زندگی کے ساتھ وہاں ہمیشہ زندہ رہے گا، ہمیشہ راحت و آرام میں رہے گا۔ تو اور میرے دوستوں اور بھائیوں، ایک بات تو مجھے عرض کرنی ہے کہ ہم خوش نصیب ہیں کہ جو مدرسہ چلاتے ہیں اور مدرسے کی عمارت بناتے ہیں، مسجد بناتے ہیں، اور ان طلباء پر اپنی جان و مال لگاتے ہیں، ان علماء پر لگاتے ہیں، تو گویا کہ ہم نے اپنے مال کا، اپنی صلاحیتوں کا صحیح استعمال کیا ہے، ضائع نہیں کیا ہے، اس لیے کہ جو یہاں خرچ کر رہے ہیں وہ آخرت میں ملنے والا ہے، اور جو یہاں خرچ نہیں کر کے صرف کھا پی کے موج کر کے چلے جائیں گے، شادیوں پر لاکھوں روپے لگائے، اپنے بنگلوں پر کروڑوں روپے لگائے، لاکھوں روپے کے کار خرید کر موج مزے کیے، یہ ساری چیزیں دنیا میں دھری رہ جائیں گی، آخرت میں اس کا کوئی حصہ، آخرت میں اس کا کوئی اجر و ثواب بدلہ نہیں ملے گا۔ کہ بندہ جو دنیا میں اللہ کے دین کے لیے کر لیتا ہے، علم دین کی اشاعت کے لیے، علم دین کی حفاظت کے لیے، اللہ کے دین کی نشر و اشاعت کے لیے، اللہ کے دین کے لیے اپنی جان و مال جو لگا لیتا ہے وہ بڑا خوش نصیب ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا میں دو قسم کے آدمی ہیں جو قابل رشک ہیں، جن کو دیکھ کر آدمی کے منہ میں رال ٹپ کے پانی آئے، آدمی تمنا کرے، خواہش کرے کاش میں بھی ایسا ہوتا، یا میرے گھر کا کوئی فرد ایسا ہوتا۔ فرماتے وہ کون ہے خوش نصیب جن کو دیکھ کر رشک کرنے کی بات کہی گئی ہے؟ فرمایا لا حسد الا علی اثنین، فرمایا کہ دو قسم کے آدمی ہیں جن کو دیکھ کر رشک کرو۔ یہاں حسد کے معنی رشک کے ہیں، غبطہ کے ہیں۔ فرمایا کون ہے؟ رجل آتاہ اللہ القرآن ویقوم بہ آناء اللیل وآناء النہار، ایک وہ اللہ کا بندہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی دولت عطا فرمائی، حفظ قرآن اس کا ہوا ہے، حافظ قرآن ہے، عالم قرآن ہے، عامل قرآن ہے، داعی قرآن ہے، معلم قرآن ہے، قرآن کو پڑھتا ہے، پڑھاتا ہے، سیکھتا ہے، سکھاتا ہے، قرآن کی دعوت دوسروں کو دیتا ہے، قرآن کی روشنی میں اللہ کے بندوں کے مسائل کو حل کرتا ہے، اور مسئلہ دنیا کا کچھ نہیں آخرت بنانا چاہتا ہے۔ ایسے عالم دین، حافظ قرآن، داعی دین کو دیکھو تو تمنا کرو کہ کاش ہم بھی ایسے ہوتے۔ ہم نہیں ہو سکے تو ہمارے گھر کا کوئی فرد ہو جائے، ہمارے گھر میں کوئی لڑکا ہے یا لڑکی ہے، یا ہمارا کوئی نواسا پوتا ہے، ہمارا بھانجا بھتیجا ہے، ہمارا کوئی بھائی ہے جو حافظ قرآن بن سکتا ہے، عالم قرآن بن سکتا ہے، کوشش کرو اسے بنانے کی۔ اس لیے کہ بقول حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حافظ قرآن کو اللہ تعالیٰ جنت کے 10 ویزے دیں گے،
حضرت کا یہ اسلوب کہنے کا انداز یہ ہے کہ جنت کے 10 ویزے حافظ قرآن کے ہاتھ میں دیے جائیں گے اور کہا جائے گا کہ اس پر تم جس کے پاس ایمان کا پاسپورٹ ہے لہذا سفارش کر کے اسے تم جنت میں لے کے جا سکتے ہو۔ چنانچہ خاندان کے 10 آدمی جن کے بارے میں حدیث میں آتا ہے ان کے اعمال اس درجے کے نہیں ہیں، وہ گنہگار ہیں، وہ پاپی ہیں، انہوں نے زیادہ اللہ کی فرما برداری نہیں کی ہے، اس لیے جہنم میں جانا طے ہے، لیکن ایسے 10 آدمی خاندان کے وہ چن کر وہ حافظ قرآن ان کو جنت میں لے کر جانے کا استحقاق اسے دیا جائے گا، حق دیا جائے گا۔ اس وقت وہ لوگ جو دنیا میں کہتے تھے حافظ قرآن بنانے سے کیا ہوتا ہے، بچہ کیا کھائے گا، جیسے بہت سے لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ بچے کو آپ نے مدرسے میں داخل کر دیا، حافظ بنا دیا، مولوی بنا دیا، اس کا فیوچر کیا ہوگا، اس کا مستقبل کیا ہوگا۔ بہت سے لوگوں کے ذہن میں شیطان یہ وسوسے ڈالتا ہے۔ اس دن ان کو احساس ہوگا کہ کاش ہم نے اپنے خاندان کی کسی فرد کو ہم نے حافظ بنایا ہوتا تو آج ہمارا فیوچر بن جاتا، ہمارا مستقبل سنور جاتا، آج ہم جہنم سے بچ جاتے اور جنت پہ جانے کے مستحق بن جاتے۔ لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ فیوچر اصل کیا ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فیوچر کے معنی ہیں یہ 60-70 سالہ زندگی، یہ فیوچر سمجھتے ہیں۔ میرے دوستو اصل فیوچر کیا ہے؟ اللہ نے ہمیں دعوت دی ہے، غور کرنے کی بات بتائی ہے کہ فیوچر تمہارا آج نہیں ہے، کل مرنے کے بعد فیوچر شروع ہوگا تمہارا۔ کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ کی نافرمانی نہ کرو، اللہ کو ناراض نہ کرو، اللہ کے حکام پورے کرو، فرائض کو ادا کرو، حرام سے بچو۔ آگے فرمایا کہ جو تم میں سے ہر آدمی واتقوا یوما ترجعون فیہ، فرمایا کہ وہ دن کہ جس دن جو ہے تم کل جاؤ گے کہ تم نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، کہ تم میں سے ہر آدمی اس بات کا جائزہ لے، غور کرے اور اپنا محاسبہ کرے، اپنے بارے میں سوچے کہ کل کے لیے میرے پاس کیا تیاری ہے۔ جس دن آنکھ بند ہو جائے گی، جس دن نہ کوئی طبیب کام آئے گا، نہ حکیم کام آئے گا، نہ کوئی ڈاکٹر کام آئے گا، نہ کوئی عامل کام آئے گا، نہ کوئی اولاد بیوی بچے کام آئیں گے، تم کو سب رکھ کر آ جائیں گے گڑھے میں۔ اس دن تمہارا کل شروع ہونے والا ہے، پتہ نہیں کتنے ہزار سال قبر میں رہنا ہے، میدان محشر میں 50,000 سال کا دن ہوگا، وہاں کھڑا ہونا ہے، پھر 1,500 سال کا دن ہوگا کہ پلسرا سے گزرنا ہے، پھر جنت و جہنم کے فیصلے ہوں گے۔ یہ تمہارا اصل مستقبل ہے، اس کے لیے تمہارے پاس کیا تیاری ہے۔ تو لوگوں نے 20, 25, 50 سال کے لیے سمجھا کہ ہم نے تیاری کر لی ہے، بچے کو ہم نے ڈاکٹر بنا دیا، انجینئر بنا دیا، پائلٹ بنا دیا، سائنسداں بنا دیا، ہم نے بڑا بزنس مین بنا دیا۔ منع نہیں ہے، جو چاہے بنائیے، لیکن مسلمان رکھیے، مسلمان بنائیے، اور اس سے آگے اللہ توفیق دے عالم بنائیے، حافظ بنائیے۔ انشاءاللہ کوئی عالم حافظ اگر صحیح معنوں میں عالم حافظ ہے تو کسی کا محتاج نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ اسے اپنی قدرت سے کھلائیں گے۔ اللہ تعالیٰ جیسے مدرسے میں پڑھنے کے زمانے میں 10-15 سال عالم حافظ بننے میں خدا کھلاتے ہیں اور آرام سے کھلاتے ہیں، اس طرح اگر حافظ عالم بننے کے بعد اگر صحیح وہ علم پر عامل بنا ہوا ہے، قرآن کا حق ادا کر رہا ہے، انشاءاللہ اللہ اتنا کھلائیں گے کہ وہی لوگ جو کہتے تھے کہ عالم حافظ بن کے کیا کھائے گا، کیا کھائے گا، وہی کہیں گے مولوی بہت کھاتا ہے، مولوی کو بہت کھانے کو ملتا ہے، کتنا کھاتا ہے، وہی لوگ یہی بات کہنے لگ جائیں گے۔ الحمدللہ کوئی عالم متقی ہو، پرہیزگار ہو اور صحیح معنوں میں علم پر عامل ہو، الحمدللہ وہ خود نہیں کھاتا ہے، اس کی برکت سے اللہ 20 سڑکوں کو کھلاتے ہیں، اس کی برکتیں ملتی ہیں۔ اس لیے کبھی یہ نہیں سوچنا کہ ہم نے عالم بچے کو بنایا، حافظ بچے کو بنایا تو ہمارے بچے کا ہمارا بچے کا مستقبل کیا ہوگا، ہمارے بچے کا فیوچر کیا ہوگا، کبھی نہیں سوچنا۔ اصل فیوچر میرے دوستو ہم سب کا ہمارے مرنے کے بعد ہے، جہاں کوئی کام نہیں آئے گا ہمارے،
یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ واخیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ ہر آدمی بیوی شوہر سے، شوہر بیوی سے، ماں بیٹے سے، بیٹا ماں سے، اور بھائی بھائی سے بھاگ رہا ہوگا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ ہر آدمی کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، ہر آدمی کا نفسی نفسی کر رہا ہوگا۔ اس وقت جو ہے یہ حافظ قرآن الحمدللہ گھر میں عام طور سے 10 آدمی ہوتے ہیں، ماں باپ ہوتے ہیں، دادا دادی ہوتے ہیں، نانا نانی ہوتے ہیں، بھائی بہن ہوتے ہیں۔ عام طور سے ان میں سے جو جہنم میں جانے کے مستحق بن گئے ہیں ان کو جنت میں لے کر جائے گا۔ اس وقت وہ خاندان والے، وہ رشتہ دار تمنا کریں گے کاش ہمارے گھر میں کوئی حافظ قرآن ہوتا۔ فرمایا اس طرح کوئی عالم بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ 40 گھروں کو، اللہ تعالیٰ 400 آدمی کے لیے عالم دین کو پروانہ دیتے، تم سفارش کر جنت میں لے کر جاؤ۔ چنانچہ 40 گھر عام طور سے ہوتے ہیں، ایک گھر میں 10 آدمی کو لے لیں گے تو 400 آدمی کو یہ سفارش کر کے جنت میں لے کے جا سکتا ہے۔ اور کامیابی اصل یہ ہے، فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر ایک کو مرنا ہے، پر مرنے کے بعد تمہارے اعمال کا حساب ہوگا، اور وہاں اعلان ہو جائے کہ فلاں کا بیٹا فلاں اللہ نے اسے جہنم سے بچا لیا، اس کے حق میں جنت کا فیصلہ ہو گیا، فقد فاز، فرما وہ کامیاب ہو گیا۔ اصل کامیابی یہ ہے، یہاں مکان ہے کل چھوٹ جائے گا، یہاں سواری ہے کل رہ جائے گی، یہاں جوانی ہے ختم ہو جائے گی، یہاں صحت ہے ختم ہو جائے گی، یہاں کی راحتیں ختم ہو جائیں گی، لیکن جنت پہ جو ملے گا وہ ہمیشہ کے لیے ملے گا۔ جوانی ہمیشہ کی ملے گی، اور عزت ہمیشہ کی ملے گی، اور راحت ہمیشہ کی ملے گی، زندگی ہمیشہ کی ملے گی، جو ملے گا وہ ہمیشہ کے لیے ملے گا، کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اس لیے اصل کامیابی فقد فاز۔ علماء یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جانتے ہیں اللہ نے یہ نہیں کہا سیفوز و سوف یفوز و یمکن ان یفوز، بلکہ فازا اور اس پر قد داخل کر کے کہا ہے وہ کامیاب ہو گیا، اس کی کامیابی میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا میرے دوستوں اصل فیوچر ہمارا یہ ہے، تو لہذا جو لوگ ماشاءاللہ اپنے بچوں کو حافظ بنائے وہ بڑے مبارک ہیں، بڑی ماشاءاللہ بڑی قسمت والے ہیں، انہوں نے اپنے آخرت کا توشہ تیار کیا ہے۔ جیسے کوئی چھوٹا بچہ انتقال کر جاتا ہے اپنے بلوغ سے پہلے، وہ ماں باپ کے لیے ایک نعمت ہوتی ہے، ایک سوغات ہوتی ہے کہ وہ بچے اپنے ماں باپ کو سفارش کر کے اور جو اللہ سے اڑ کر سفارش کر جنت میں لے کر جائیں گے۔ ایسے حافظ قرآن خود جنت میں جائے گا اور اپنے گھر کے 10 افراد کو جنت میں لے کر جائے گا۔ اس لیے میری ایک درخواست یہ ہے، پہلے تو یہ کہ وہ خوشخبری دیتا ہوں اور مبارکبادی دیتا ہوں ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے اس مدرسے میں یا کسی بھی مدرسے میں اپنے بچوں کو داخلہ دلا کر ماشاءاللہ حافظ قرآن بنایا ہے۔ لہذا اس پر اکتفا نہ کریں بلکہ ان کو آگے کی تعلیم دلائیں، اس لیے کہ حافظ بن جانا الحمدللہ بڑی نعمت ہے، لیکن حافظ رہنا موت تک یہ اس سے بڑی نعمت ہے۔ جیسے ایمان والا ہونا بڑی نعمت ہے، لیکن ایمان پر باقی رہتے ایمان پر مرنا اس سے بڑی نعمت ہے۔ اسی طرح حافظ بننا بڑی نعمت ہے، لیکن حافظ باقی رہنا یہ اس سے بڑی نعمت ہے کہ قرآن یاد رہے۔ اس کے لیے ہم اس کو ماحول دیں۔ ماحول دینے کا آسان راستہ یہ ہے کہ بچے کو آگے کی عالمیت کی تعلیم دے، وہ عالم بنائے۔ اس لیے کہ جب وہ حافظ ہو کر جب قرآن پڑھے گا، عالم بن کر پڑھے گا، قرآن سمجھے گا کہ قرآن میں اللہ کیا کہہ رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، بار بار اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ ہم سے کیا کہہ رہے ہیں، کیا اللہ کے اوامر ہیں، کیا اللہ کے نواہی ہیں، اللہ تعالیٰ نے کیا قصص اور قصے بیان کیے ہیں، جنت کا نقشہ کھینچا ہے، جہنم کا نقشہ کھینچا ہے، اور قیامت کا نقشہ کھینچا ہے، انبیاء کے واقعات سنائے ہیں، قوموں کے عروج و زوال کے واقعات سنائے ہیں۔ یہ ساری باتیں جب پڑھے گا تو سمجھ میں آئے گا، سمجھ کر پڑھے گا، اسے لذت آئے گی، حلاوت ملے گی، اور پیچھے سننے والوں کو بھی مزہ آئے گا۔ اس لیے بچے کو حافظ بنانے کے بعد عالم بھی بنائیں۔ لہذا ان بچوں سے بھی میں کہتا ہوں کہ اللہ نے آپ کو بڑا انعام دیا ہے۔ قیامت کے میدان میں جیسے آپ نے سنا ہوگا مجھ سے پیش رو علماء سے، حافظ قرآن سے کہا جائے گا یقال لصاحب القرآن یوم القیامہ اقرأ وارتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا
فَإِنَّ مَنزِلَتَكَ عِنْدَ آخِرِ آیَةٍ تَقْرَؤُهَا، کہ حافظ قرآن سے کہا جائے گا اللہ کے پاک کلام کی ایک آیت پڑھتا جا اور اطمینان سے پڑھ، ترتیل کے ساتھ پڑھ، تجوید کے ساتھ پڑھ، جیسے تو دنیا میں پڑھتا تھا اور قرآن کا حق ادا کر کے پڑھتا تھا، تو جہاں آخری آیت پر پہنچے گا وہاں تیرا آخری مقام ہوگا۔ یہ حافظ قرآن کے لیے بشارتیں ہیں۔ لہذا اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی جو نعمتیں ہیں، ان نعمتوں میں سب سے بڑی جو نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا فرمائی ہے وہ قرآن کریم ہے، اس لیے کہ قرآن اللہ کی کتاب بھی ہے اور اللہ کا کلام بھی ہے۔ لہذا حافظ قرآن جب قرآن پڑھتا ہے تو وہ یوں سمجھو کہ اللہ قرآن پڑھ رہے ہیں۔ اندازہ لگاؤ کہ وہ طور کے پاس حضرت موسیٰ گئے تھے اور دور سے آواز آئی تھی اللہ کے بولنے کی، لہذا وہ درخت کتنا خوش نصیب ہے اگر وہ اس درخت کو کوئی آدمی پالے اور وہاں پہنچ جائے، وہ درخت کی کتنی عظمت ہوتی ہے اور کتنا جو آدمی اس سے جو ہے اپنا تعلق کا اظہار کرتا ہے۔ یہی وہ درخت تھا جس سے اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بات کی تھی، اللہ کی آواز وہ درخت سے آ رہی تھی۔ اب بولو ایک بچہ ہے، حافظ قرآن ہے، وہ قرآن پڑھ رہا ہے تو اللہ کا کلام اس کے اندر سے نکل رہا ہے، اللہ کے کلام کو ہم سن رہے ہیں، کتنی بڑی بات ہو جائے گی۔ اس لیے ان بچوں کو بھی ہم مبارکباد دیتے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے آپ کو حافظ قرآن بنایا اور آپ کے سینے میں قرآن کو محفوظ کر دیا ہے۔ لہذا اپنے کو کمتر نہ سمجھو، اپنے کو معمولی نہ سمجھو، کسی دنیا والے کو دیکھ کر رال نہ ٹپکاؤ، ان کے پاس تو فلاں چیز ہے، ان کے پاس تو فلاں چیز ہے، ہمارے پاس کیا ہے؟ ہمارے پاس جو دولت ہے اس سے بڑی دولت کسی کے پاس نہیں ہے۔ اللہ نے اپنے قرآن کی حفاظت کے لیے ہمارے سینوں کو چنا ہے، ہمارے سینوں میں اللہ کا قرآن محفوظ ہے، ہم اللہ کو قرآن دیکھ کر نہیں اور زبانی پڑھتے ہیں۔ اور بہت سے بچے ماشاءاللہ ایسا یاد کرتے ہیں کہ ایک بیٹھک میں فجر کی نماز سے شروع کرتے ہیں اور عشاء کی نماز کے بعد سونے سے پہلے پورا قرآن زبانی حفظ کے ساتھ سناتے ہیں، اس طرح کہ ایک بھی ان کو اٹک نہیں آتی ہے اور ایک بھی شک نہیں لگتا ہے، پورا قرآن سناتے چلے جاتے ہیں۔ لیکن وہی بہت سے لوگ ہیں جن کو 10 سورتیں بھی یاد نہیں ہوتی ہیں، جن کو سورہ فاتحہ میں غلطیاں ہوتی ہیں، ان کو مخارج کا پتہ نہیں ہوتا ہے کہ ہاں کہاں سے نکلتی ہے، ہاں کہاں سے نکلتی ہے، حمزہ کہاں سے نکلتا ہے، اور جو با اور تا کہاں سے نکلتی ہے، تو کہاں سے نکلتا ہے، سین کہاں سے نکلتا ہے، اور جو سواد کیسے ادا ہوتا ہے، غنّے کیسے ہوتے ہیں، اخفا کیسا ہوتا ہے، مد کہاں کتنا ہوتا ہے، یہ میرے دوستوں قلقلے کیسے ہوتے ہیں۔ تجوید کے کوئی قواعد نہیں ہیں، پڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ لیکن ماشاءاللہ جو بچہ حافظ قرآن ہے بہترین تجوید کے ساتھ قرآن پڑھتا ہے، لہذا ان بچوں کو مبارکباد دیتے ہیں۔ اسی طرح الحمدللہ میں وہ حدیث سنا رہا تھا جس میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ ایک حافظ قرآن ہے، عالم قرآن ہے، داعی قرآن ہے، معلم قرآن ہے، جس کو دیکھو تو رش کرو کہ کاش ہم بھی ایسے عالم حافظ بنتے، ایسے قرآن کے معلم بنتے۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے حدیث میں فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے بالا، سب سے اونچا وہ اللہ کا بندہ ہے، وہ اللہ کی بندی ہے جس کا دنیا میں مشغلہ قرآن کا پڑھنا، پڑھانا، سیکھنا، سکھانا ہو، اس کا اوڑھنا بچھونا قرآن حدیث ہو، اس کا اوڑھنا بچھونا اللہ کا کلام ہو۔ جب دیکھو قرآن پڑھتا ہے، قرآن پڑھاتا ہے، قرآن سیکھتا ہے، قرآن سکھاتا ہے، قرآن کا درس دیتا ہے، قرآن ہی میں لگا ہوا ہے، ایسا عالم، ایسا حافظ، ایسا اللہ کا دین کا داعی، معلم قرآن ہے جسے دیکھو تو رش کرو۔ اور دوسرے فرمایا رجل آتاہ اللہ مالا فسلطہ علی حلقۃ فی الحق فینفق منہ آناء اللیل وآناء النہار، کہ اللہ نے جسے مال دیا ہے۔ بہت سے لوگ مال کو برا کہتے ہیں، مال بری چیز نہیں ہے، مال بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ نے مال کو کہیں فضل کہا ہے، کہیں خیر کہا ہے۔ کہ فرمایا کہ قرآن کریم میں سورہ جمعہ میں اللہ نے کہا کہ جب نماز جمعہ سے فارغ ہو جاؤ، فرماتے جاؤ اللہ کے فضل کو تلاش کرو، وابتغوا من فضل اللہ، اللہ کے فضل کو تلاش کرو۔ قرآن میں کہ فَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، انسان خیر کو بہت چاہتا ہے، لہذا دنیا کا جو قیام ہے، دنیا کی زندگی کا جو ستون ہے وہ آدمی کا مال ہے۔ مال نہیں تو کھائے گا کیسے، پہنے گا کیسے، مکان کیسے بنائے گا، سواری کیسے خریدے گا،
شادیاں کیسے کرے گا، اپنی بیوی کا مہر نان نفع کیسے ادا کرے گا، حج کیسے کرے گا، زکوٰۃ کیسے ادا کرے گا، اللہ کے راستے میں دیر دور کے لیے کیسے جائے گا، مدرسے کیسے بنائے گا، صدقہ خیرات کیسے کرے گا۔ لہذا مال اللہ کی بڑی نعمت ہے، لیکن دو باتیں ہیں کہ مال کما کہاں سے رہا ہے، مال کہاں خرچ کر رہا ہے۔ یہ دو باتوں میں اگر وہ صحیح ہے کہ مال کمانے کے جو ذرائع سورسز ہیں وہ صحیح ہو، حلال ہو، پاکیزہ ہو، حرام نہ ہو، اور خرچ کرنے کے جو مصارف ہیں وہ صحیح ہیں، اور اللہ کے دیے ہوئے مال کو خوب خرچ کرتا چلا جاتا ہے، تو فرمایا ایسا آدمی قابل رشک ہے۔ صرف اپنے مال کو اپنے چونچلے پورا کرنے کے لیے، خواہشات پورا کرنے کے لیے اللہ کی نافرمانی میں مال لگا رہا ہے، بڑے بڑے شادیاں کرتا ہے، بڑے بڑے رسم و رواج کرتا ہے، پتہ نہیں اللہ کی نافرمانی میں مال خرچ کرتا ہے، ایسا مالدار قابل رشک نہیں ہے، قابل رحم ہے۔ اسے دیکھ کر دعا کرو اللہ تعالیٰ اس کے مال کو اس کے لیے آخرت کے وبال اور عذاب کا سبب نہ بنا دے، اس کا مال اس کی دنیا میں بھی راحت کا سبب بنے، آخرت میں بھی اس کا راحت کا سبب بنے۔ اس طرح آدمی اپنے مال کو لگائے۔ مال اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ ایک نظریہ ان لوگوں کا ہے جو غیر مسلم ہیں، جو باطل والے ہیں، جو اللہ اس کے رسول کے دشمن ہیں، وہ یہ سمجھتے کہ مال ہمارا ہے، ہماری دولت ہے، ہم جو چاہے کریں۔ لیکن انبیاء اور صحابہ، اولیاء اللہ کے مقبول اور محبوب خوش نصیب بندے وہ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے جو مال وہ ہماری ملکیت نہیں ہے، بلکہ اللہ نے امانت کے طور پر دی ہے۔ لہذا جس نے امانت ہمارے پاس رکھی ہے وہ کہتا ہے یہ مال یہاں خرچ کرو، یہاں زکوٰۃ ادا کرو، یہاں صدقہ ادا کرو، یہاں ضرورت ہے مسجد بناؤ، یہاں ضرورت ہے مدرسہ بناؤ، یہاں مکتب قائم کرو، علماء کی تنخواہیں دو، طلباء پہ خرچ کرو۔ آدمی کرتا چلا جا رہا ہے، آخرت بناتا چلا جا رہا ہے۔ آخرت میں یہ مال کا مالک بنے گا، اور اس کا مال اس کے لیے جنت کی نعمتوں کی شکل میں اس کے سامنے آئے گا۔ اس لیے میرے دوستوں، صحابہ میں ہم میں یہی فرق ہے۔ صحابہ مال کو اللہ کی امانت سمجھ کے خرچ کرتے تھے، چنانچہ جب اللہ کی طرف سے اعلان ہوا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کہ تم میں سے کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے۔ قرض حسنہ کہتے جو واپس ہونے والا قرض ہے، لینے والا رکھنے کے لیے نہیں لے رہا، دینے کے لیے لے رہا ہے، اور پتہ نہیں کتنے ہزاروں گنا بڑھا کر دینے والا ہے۔ چنانچہ ایک صحابی آئے اللہ کے نبی کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے قرض حسنہ مانگا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہاں اللہ نے قرض مانگا ہے، لیکن یہ قرض لینے والا کون ہے؟ جو غنی ہے، لینے والی کو ضرورت نہیں ہے، لیکن تمہارے فائدے کے لیے مانگ رہا ہے تاکہ تم کو بڑا چڑھا کر ادا کرے۔ چنانچہ ایک صحابی جن کا نام ابو دحدہ ہے وہ آئے، آگے اللہ کے نبی اللہ نے مانگا ہے ہم سے قرض؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، یہ آیت پڑھ کے سنائی من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا۔ تو چنانچہ فوراً گئے، ان کا ایک باغ تھا کھجور کا، سینکڑوں درخت یعنی کھجور کے درخت تھے، اسی باغ کے اندر ان کے بیوی بچے ایک چھوٹے سے مکان میں رہتے تھے۔ باغ کے باہر کھڑے ہو کر پکارا یا ام دحدہ، اے ام دحدہ، بیوی کو کنیت سے پکارا، بیٹی کا نام دحدہ تھا، اور جو ہے ماں کنیت سے ام دحدہ ہوتی تھی، اور باپ ابو دحدہ تھے۔ چنانچہ باہر سے پکارا کہ ام دحدہ، یہ باغ میں نے اللہ کو قرض میں دے دیا ہے، اب یہ باغ سے باہر نکلو، آ جاؤ، باغ ہمارا نہیں ہے، اللہ میں نے نیت کر لی اللہ کو قرض دینے کی۔ میرے دوستو، اگر آج کی ہماری بیویاں ہوتی، ہماری عورتیں ہوتی، پتہ نہیں کیا کیا سلواتیں سناتی کہ تبلیغ کا بیان سن کے تم آ گئے فلاں چیز دے رہے ہو، اللہ کے راستے میں دینے کی نیت کر رہے ہو، ہم پھر کہاں رہیں گے؟ لیکن وہ اللہ کی بندیوں کو بھی آخرت کا ذہن بنا ہوا تھا۔ انہوں نے کیا کہا کہ ابو دحدہ، بہترین تمہاری تجارت ہے، تم نے بہترین نفع کی تجارت کی ہے، چلو چلتے ہیں، چلو اللہ تعالیٰ آخر میں جنت میں دیں گے۔ چنانچہ اپنی بیٹی کو جو سامان لے سکتی تھی لے کر وہ اپنے باغ سے باہر نکل آئی۔ پھر اللہ کے نبی کو جا کے عرض کیا، اللہ کے نبی میرا باغ ہے، اتنے 100 کھجور کے درخت ہیں، اور اس میں ہمارا مکان تھا، ہم نے اسے خالی کر کے، آپ نے فرمایا اللہ نے ہم سے قرض مانگا ہے، چنانچہ میں نے قرض دے دیا ہے۔ اللہ کے نبی نے دعائیں دی، ابو دحدہ، اللہ نے تمہارے لیے جنت میں کھجوروں کا درخت اور کھجوروں کا باغ لگایا ہے، اس سے ہزاروں گنا بہتر ہے۔ ایسے صحابہ تھے، آیت اترتی تھی وہ سنتے تھے، فوراً تیار ہو جاتے تھے۔ ایک آیت اتری لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم کو نیکی کی حقیقت نہیں ملے گی جب تک کہ اپنے محبوب مال کو خرچ نہ کرو۔ چنانچہ حضرت ابو طلحہ صحابی ہیں،
انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اللہ کے نبی اللہ نے آیت اتاری ہے میرا محبوب جو مال ہے وہ جو ہے بیروہا نامی باغ ہے جس میں بہترین میٹھے پانی کا کنواں بھی ہے جس میں آپ کبھی کبھی جا کے پانی بھی پیتے ہیں، لہذا میں نے ارادہ کیا ہے میرا محبوب جو مال ہے وہ اللہ کے نام میں صدقہ کروں، اللہ کے نام جو ہے اس کو خرچ کر ڈالوں۔ اللہ کے السلام نے خوشی سے فرمایا واہ کیا بہترین مال ہے۔ پھر آپ نے فرمایا میری رائے ہے کہ تم بجائے میرے حوالے کرنے کے میں تمہیں سے کہتا ہوں کہ تمہارے جو رشتہ دار بھائی ہیں، چچاداد بھائی ہیں، ماموزاد بھائی ہیں اور جو ہے تایازاد بھائی ہیں، جو رشتے کے بھائی ہیں ان میں تم ان کو خرچ کر دو۔ ایسے صحابہ تھے، ایک دو مثالیں نہیں سینکڑوں مثالیں ملتی ہیں کہ جو صحابہ جہاں ذرا سا اللہ کے نبی نے اشارہ کیا، قرآن کی کوئی آیت سنی، فوراً اپنے سارے جان و مال کو اللہ کے راستے میں لگاتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ دنیا ختم ہونے والی ہے اور دنیا سے کچھ لے کر جانا نہیں ہے، ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ کی امانت ہے، اس کے مالک نہیں ہے، اللہ نے جان و مال کا سودا کر لیا ہے، لہذا ہم کو جان و مال وہاں لگانی ہے جہاں اللہ کا دین اللہ کا دین بلند ہوتا ہو، اللہ کا دین پھیلتا ہو، اللہ کے دین کو پانی ملتا ہو، اللہ کے بندے اللہ کے دین سے استفادہ فائدہ اٹھاتے ہو، وہاں ہم کو مال لگانا ہے۔ اس طرح صحابہ اپنے جان و مال کو لگاتے تھے۔ تو میرے دوستوں یہ جو مدارس ہیں یہ ہماری بنیادی ضرورت ہے۔ علماء کے بغیر یہ عوام جو جتنے عوام ہیں، امام غزالی نے فرمایا یہ ایسے ہیں جیسے جنگل کے جانور ہوتے ہیں، آدمی کو حلال حرام کی تمیز نہیں ہوگی اگر علماء نہ ہو۔ یہ ڈاکٹر کی ضرورت ہے، انجینئر کی ضرورت ہے، سائنسدانوں کی ضرورت ہے، یہ سب دنیا کی حد تک ہے، لیکن علماء کی حفاظ کی ضرورت اور مفتیان کرام کی ضرورت میرے دوستو ہماری دنیا کی بھی ہے، ہماری برزخ کی بھی ہے، ہماری آخرت کی بھی ہے، ہماری جنت کی بھی ضرورت ہے۔ یہی بتائیں گے وارثین انبیاء کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، سنت کیا ہے، بدعت کیا ہے، کفر کیا ہے، شرک کیا ہے، اخلاص کیا ہے اور ریاکاری کیا ہے، یہ سارے علماء ہی بتائیں گے۔ یہ علماء پیدا ہوتے ہیں، علماء فارغ ہوتے ہیں ان مدارس سے۔ یہ مدارس ہمارے اسلام کے دینی قلعے ہیں، لہذا ان کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے۔ لہذا مدرسہ صرف طلباء سے اور اساتذہ سے نہیں چلتا ہے۔ میں عام طور سے مثال دیتا ہوں، ایک گھڑی ہوتی ہے، گھڑی میں 3 کانٹے ہوتے ہیں، ایک کانٹا گھنٹے دکھاتا ہے، ایک سیکنڈ دکھاتا ہے، ایک منٹ دکھاتا ہے، یہ تینوں حلقت میں رہتے ہیں، لہذا یہ 3 کانٹے تو یعنی گھنٹے سیکنڈ منٹ دکھانے والے ہیں، لیکن اس کے پیچھے پوری مشین ہوتی ہے، ایک بیٹری ہوتی ہے، وہ جب کام کرتی ہے تو کانٹے کام کرتے ہیں، اگر وہ اندر کی بیٹری خراب ہو جائے اور وہ بیٹری فیل ہو جائے، وہ کام نہ کرے تو کانٹے بھی کھڑ جائیں گے۔ اسی طرح میرے دوستو یہ جو مدارس ہیں یہ دیکھنے میں تو لگتا ہے کہ ایک محتمم صاحب ہیں، کچھ اساتذہ ہیں، کچھ طلبہ ہیں، اس سے مدارس چل رہا ہے، لیکن اس کے پیچھے آپ حضرات ہیں، آپ کا تعاون ہے، مالی تعاون ہے، رائے کا تعاون ہے، دعاؤں کا تعاون ہے، جو جس طرح کا تعاون کر سکتا وہ کر رہا ہے، تبھی مدارس چلتے ہیں، مدارس کو غذا ملتی ہے، مدارس ترقی کرتے ہیں، ورنہ اگر کمیٹیوں میں تعاون نہ ہو، کمیٹی مالدار آدمی مال نہ خرچ کرے، تعاون نہ دے، تو پھر میرے دوستوں مدرسے ٹھپ ہو جاتے ہیں، مدرسے بند ہو جاتے ہیں، مدرسے کوئی کام نہیں۔ کتنے مدرسے ہم نے دیکھے ہیں کہ کمیٹیوں نے اس کا اور لوگوں نے تعاون نہیں کیا تو مدرسے بند ہو جاتے ہیں۔ اور عام طور سے میرے دوستوں تعاون جو اس لیے نہیں ہوتا ہے کہ آپس میں ہمارا اتحاد نہیں ہوتا، اتفاق نہیں ہوتا ہے، اس وجہ سے ہمارے مدرسے بند ہو جاتے ہیں۔ اتحاد نہ ہونے کی وجہ کیا ہے کہ سب کچھ ہمارے پاس ہے لیکن نیت ہماری دنیا میں نام کی ہو جاتی ہے، شہرت کی ہو جاتی ہے کہ ہمارا نام سامنے آئے، ہم صدر بنے، ہم سیکرٹری بنے، ہم خزانچی بنے، ہم فلاں بنے، اس وجہ سے جو آپس میں رساکشی ہو جاتی ہے، اختلاف ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے مدرسے بند ہو جاتے ہیں، مدرسے ترقی نہیں کر پاتے ہیں۔ اس لیے ان سب کی جان اخلاص ہے، ہم جو کچھ کریں اللہ کے لیے کریں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں، جنت حاصل کرنے کے لیے کریں۔ دنیا میں ہم کچھ نہیں چاہتے، اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اللہ راضی ہو کر ہمارے آخرت بنا دے۔ آخرت بننے کا مطلب یہ کہ اللہ جنت پہ پہنچا دے، ہمارا مسئلہ پار ہو جائے گا۔ اس لیے میرے دوستو اتحاد بنیاد ہے، ہماری اتحاد کی بنیاد اخلاص ہے، اور اخلاص میرے دوستو آدمی کی دنیا بھی بنا دیتا ہے، آخرت بھی بنا دیتا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول کی ایک حدیث ہے، المخلصون هم مصابیح الہدی،
اخلاص والے وہ ہدایت کے چراغ ہوتے ہیں، ہدایت ان سے پھیلتی ہے، علم ان سے پھیلتا ہے جن میں اخلاص ہوتا ہے۔ لہذا ماشاءاللہ یہ مدرسہ آپ کا انوار العلوم ماشاءاللہ بہت زمانے سے چل رہا ہے، اور اس بستی کا نام بھی سندر پاڈلا ہے۔ سندر ماشاءاللہ، سندر کے معنی آپ جانتے ہیں، بہت عمدہ، بہت بہترین، بہت اعلیٰ۔ لہذا سندر پاڈلے میں انوار العلوم ہے، علم نور العلوم نہیں ہے، انوار بھی ہے، علوم بھی ہے۔ یہ علوم علم کی جمع ہے اور انوار نور کی جمع ہے۔ لہذا یہاں سے سارے علوم کے نور یہاں سے چلیں، حدیث بھی پڑھائی جائے، فقہ بھی پڑھائی جائے، تفسیر بھی پڑھائی جائے، اور یہاں عربی زبان بھی پڑھائی جائے، یہاں قرآن بھی پڑھایا جائے، یہ مدرسہ ترقی کرے۔ لہذا ان مدرسے میں پڑھنے والوں کو بھی ہم جو ہے تعاون ایسا کریں کہ مدرسے پڑھنے ہمارا مدرسہ ہر اعتبار سے اعلیٰ و بالا ہو۔ میں آخری بات کہہ کے بات کو ختم کرتا ہوں، جس مدرسے میں 4 باتیں ہوں اس میں 5ویں بات بھی لگا لیجئے، اخلاص تو شرط ہے، اس کے علاوہ 4 باتیں اور ہوں، وہ مدرسہ ترقی کرے گا، اس مدرسے کو طلبہ ملیں گے، اس مدرسے کو چندہ ملے گا۔ ایک تو ہے تعلیم اعلیٰ سے اعلیٰ ہو، تعلیم میں کوئی فرق نہ ہو۔ جو تعلیم ہم دے رہے ہیں، حفظ کی تعلیم ہے، عربی کی تعلیم ہے، جو بھی ہم تعلیم دے رہے ہیں، ہماری تعلیم معیاری ہو، ہمارے یہاں کے فارغین ممتاز ہو، اچھے نمبرات سے پاس ہو، تو انشاءاللہ ہمارا مدرسہ ترقی کرے گا۔ اور دوسری جو چیز ہے وہ تربیت بھی اچھی ہو، صرف تعلیم کافی نہیں ہے، بلکہ ہمارے وہاں پڑھنے والے بچوں کے اخلاق بھی اچھے ہوں، سنت والی زندگی ہو، ان کا ظاہر بھی اچھا، ان کا باطن بھی اچھا ہو، ان کی نیتیں بھی اچھی ہو۔ یہ دونوں کام کا تعلق جو ہے مدرسے کے محتمم اور اساتذہ سے متعلق ہے۔ اچھی تعلیم دینا، اچھی تربیت دینا یہ اساتذہ اور محتمم کا کام ہے۔ یہ 2 کام اساتذہ کریں گے اور محتمم صاحب کریں گے، اور 2 کام ہیں، ایک ہے اچھا طعام کا نظام ہونا، کھانا اچھا دینا۔ یہ نہیں کہ صاحب ہم تو مزے کا گھر میں کھاتے ہیں، ان بچوں کے لیے چلتا ہے، غریب بچے ہیں اور یتیم بچے ہیں، فقیر بچے ہیں، جو چاہے کھلا دو، ایسا نہیں ہے۔ جیسے ہم اپنے گھروں میں کھاتے ہیں اچھے سے اچھا، اس طرح ان کا طعام کا نظام اچھا ہونا چاہیے کہ کھانے میں کوئی شکایت نہ ہو، بہترین کھانا۔ ابھی ہم گجرات میں گئے تھے، گڑا نامی ایک مدرسہ ہے، ماشاءاللہ تقریباً جو ہے 1000 سے زیادہ بچے پڑھتے ہیں، انہوں نے بچوں کو کھانا ہمیں کھلایا، تو ماشاءاللہ بتایا ہم نے کھانا کھایا تو ہمیں تو بہت اچھا لگا۔ یہ کھانا کہاں سے آیا؟ یہی کھانا بچے بھی کھاتے ہیں، مہمان جو بچے کھا رہے ہیں وہی بچے بھی کھاتے ہیں، بچے جو کھاتے ہیں وہی مہمان بھی کھاتے ہیں، محتمم بھی وہی کھاتے ہیں، اساتذہ وہی کھاتے ہیں۔ اچھے سے اچھا کھانا کھلائیے، بہتر سے بہتر کھانا کھلائیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ تعمیر بھی اچھی ہو، قیام کا مسئلہ بھی اچھا ہو، بچوں کو راحت سے سکون سے رہنے کی جگہ ہو، سونے کی جگہ ہو، تو قیام بھی اچھا ہونا چاہیے، طعام بھی اچھا ہونا چاہیے۔ یہ دونوں کام جو ہے کمیٹی کے ذمہ ہے، یہ ذمہ داروں کے ذمہ ہے کہ وہ قیام کا نظام اچھا کرے، طعام کا نظام اچھا کرے، وہ تعلیم میں اور تربیت میں زیادہ دخل نہ دے، اور محتمم صاحب اساتذہ وہ قیام و طعام کے مسئلے میں زیادہ دخل نہ دے، وہ اپنا کام کرے یا اپنا کام کرے، پھر دیکھو انشاءاللہ مدرسہ ایسا ترقی کرے گا۔ آپ کہیں گے ہمارے یہاں 100 بچوں کی گنجائش ہے، اب مزید بچوں کی گنجائش نہیں ہے، کسی اور مدرسے میں آپ چلے جائیے، ہمارے پاس گنجائش نہیں ہے۔ ہمارے پاس سالانہ بجٹ ہمارا 10 لاکھ کا ہے، 20 لاکھ کا ہے، الحمدللہ ہمارا بجٹ پورا ہو گیا ہے، ہم کو مزید چندے کی ضرورت نہیں ہے، کسی اور مدرسے میں دیا کے چندہ دے دیجئے، اللہ آپ کے بچے کو کامیاب کرے۔ اس طرح کہہ کر محتمم صاحب بچے کو روانہ کریں گے۔ لہذا میرے دوستو، قیام اور طعام یہ 2 باتیں، ایسا تعلیم و تربیت یہ 2 باتیں، اور چاروں کے لیے اخلاص ضروری ہے۔ 5 باتوں کے ساتھ اگر آپ مدرسہ چلائیں گے، آپ دیکھیں گے کہ واقعی سندر پاڈلے کا یہ دارالعلوم سندر ہی ہوگا، بہتر سے بہتر ہوگا، اور یہ پورے علاقے کے لیے ایک نمونے کا بنے گا۔ ورنہ مدرسے چلتے ہیں 50 سال 40 سال گزر جاتے، رینگتے رہتے، کبھی اوپر کبھی نیچے، کبھی اوپر کبھی نیچے ہوتے رہتے، اس لیے کہ جو توجہ ہونی چاہیے وہ توجہ نہ اساتذہ کی ہوتی ہے، نہ محتمم صاحب کی پوری ہوتی ہے، نہ کمیٹی کی پوری ہوتی ہے، اس وجہ سے کام نہیں ہوتا ہے، لیکن تعاون سے کام ہوتا ہے، ایک فرد سے کام نہیں ہوتا ہے۔ اللہ نے اس لیے فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، تقوی اور نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کرو، ایک دوسرے کی مدد کرو، تب جا کے کام بنتا ہے۔ نبی نے بھی تعاون کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون کو مانگا تھا، ہمارے نبی نے بھی اللہ کے دین کی مدد کے لیے آپ نے حضرت عمر کو مانگا ہے۔ لہذا مانگنا پڑتا ہے، لینا پڑتا ہے، جس کی جو صلاحیت اس سے فائدہ اٹھانا پڑتا ہے۔
جو آدمی مال سے، اپنی جان سے، اپنی صلاحیت سے، اپنی رائے سے اور اسی طرح اپنے علم سے جو نفع پہنچانا چاہتے ادارے کو پہنچاتا رہے، انشاءاللہ یہ سب سے بڑا صدقہ جاریہ ہے کہ مدرسہ، مسجد، یہ علماء کا بننا، حفاظ کا بننا، یہ ہمارے آخرت کے بننے کا بڑا ذریعہ ہے۔ بڑی خوشی ہوئی کہ ماشاءاللہ ایک چھوٹی سی بستی میں ماشاءاللہ 10 حفاظ کرام نے ماشاءاللہ دستار یعنی تحفیظ قرآن یعنی حفظ قرآن کی جو ہے ماشاءاللہ ان کی دستار بندی ہوئی ہے اور سند ان کو ملی ہے۔ وہ خاندان بھی خوش نصیب ہیں اور وہ اساتذہ بھی خوش نصیب ہیں جنہوں نے ان پر محنت کی ہے، اور وہ کمیٹیاں بھی، وہ مالدار بھی جنہوں نے اس ادارے میں اپنے جان و مال لگائی ہے، اس کی صحیح ترقی کے لیے کوشاں ہیں اور محنت کر رہے ہیں۔ ماشاءاللہ میں ان سب کو مبارکباد دیتا ہوں اور ماشاءاللہ کوئی اور درخواست کرتا ہوں جس سطح پر ہمارا ادارہ ہے اس سے آگے لے جانے کی ہم فکر کریں اور ترقی کریں، عمارت کے اعتبار سے بھی، قیام و طعام کے اعتبار سے بھی، بچوں کی تعداد کے اعتبار سے بھی اور بچوں کی تعلیم و تربیت کے اعتبار سے بھی انشاءاللہ یہاں سے جیسے آج حافظ فارغ ہو رہے، ایک وقت آئے گا انشاءاللہ یہاں سے علماء بھی فارغ ہوں گے، مفتیان کرام بھی فارغ ہوں گے اور انشاءاللہ یہاں سے پورے علاقے کو پانی ملے گا، پورے علاقے کو جو ہے ایک لہر آئے گی۔ میں آخری بات کہتا ہوں کہ آپ کوشش کیجئے کہ سندر پاڑلہ اس کے اطراف کی جتنی بستیاں ہیں اور جتنے جو آپ کے تعلقے ہیں وہاں سے بچوں کو اٹھا کر لائیے تاکہ یہاں سے فائدہ ہمارے علاقے کو ہو، ورنہ بہار اور بنگال اور آسام کے بچے ملیں گے، ہم بنا نہیں کرتے، وہ بھی آ جائیں تو ہم لیں گے، لیکن اصل کوشش کریں کہ ہمارا ہاں جو مدرسہ انوار العلوم ہے اس کے انوار خاص طور سے ہمارے علاقے کے اطراف میں بستی بستی پہنچے، علاقے پہنچے، کوئی بستی ہماری خالی نہ ہو جو یہاں کا فارغ حافظ قرآن اور عالم قرآن نہ ہو۔ ایسی بستیوں کو ہم لے جائیں، یہاں سے فارغ کر کے بچوں کو بھیجیں، انشاءاللہ یہ پورے علاقوں کا تعلق ہمارے مدرسے سے ہوگا اور پھر یہاں سے تعلق انشاءاللہ ادارے کا ساری بستیوں سے ہوگا اور یہاں سے ہر علاقے میں نور پہنچے گا۔ بس میں انہیں الفاظ پر اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے آپ حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے بڑی دیر سے یعنی جلسے میں آپ تشریف فرما ہوئے اور نماز کے بعد بھی اتنی دیر آپ بیٹھے رہے، اور ہم سے کہا گیا اس لیے کہ ہم بھی جانتے ہیں کہ دیر تک بیٹھنا آسان نہیں ہے، بہت سے لوگ جو ہے شوگر کے بیمار ہوتے ہیں، وقت پر کھانا بھی کھانا ہوتا ہے، استنجا کے تقاضے بھی ہوتے ہیں، راحت کے تقاضے بھی ہوتے ہیں، لہذا ہمارے یہاں بھی سلطان شاہ میں ہمارا بنگلور کے 4 اجتماع ہو رہے، 2 اجتماع کے لوگوں کو یعنی بلایا گیا تھا، انتظامی امور کے سلسلے میں مذاکر ہو رہے تھے، اس میں بھی شریک ہونا تھا۔ میں نے معذرت بھی کی کہ بھئی مجھے چھوڑ دو، لیکن ہمارے دوستوں نے اصرار کیا، اس لیے وہاں کچھ وقت شریک ہو کر ہم یہاں حاضر ہوئے۔ اللہ تعالی ہم سب کے مل بیٹھنے کو، کہنے سننے کو قبول فرمائے، اللہ تعالی اس ادارے کو اور ترقی نصیب فرمائے، جو فارغین ہیں اللہ تعالی ان سب کو اللہ تعالی استقامت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ حضرات کے سامنے بات آئی، اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اسی طریقے سے الحمدللہ 10 بچے جو ہے حافظ قرآن ہوئے اور آپ ہی کے سامنے ان کی دستار بندی بھی ہوگی، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ لیکن اسی طریقے سے مدرسے میں 2 درسگاہیں بنائی جا رہی ہیں اور ایک مطبخ بنایا جا رہا ہے اور اسی طریقے سے وضو خانہ بھی بنایا جا رہا ہے، تو اس کا لگ بھگ 17 لاکھ خرچ ہے۔ آپ حضرات کے تعاون سے الحمدللہ مدرسہ چل رہا ہے، کئی سالوں سے آپ لوگ تعاون بستی والے بھی کر رہے ہیں، اطراف کے علاقے والے بھی کر رہے ہیں، ماشاءاللہ کولار ضلع اور بیکوٹا کپم وغیرہ، اسی طریقے سے بنگلور وغیرہ یہاں کے لوگ بھی اس مدرسے کا تعاون کر رہے ہیں۔ سالانہ 18 لاکھ اس کا خرچ آتا ہے، آپ ہی بستی والوں کے تعاون سے اور آپ ہی ضلع والوں کے تعاون سے ماشاءاللہ یہ مدرسہ چل رہا ہے۔ الحمدللہ بچوں کی تعداد بڑی ہے اور آئندہ بھی ہمارے ہی تعلقوں کے بچے آنے بھی والے ہیں اور ان کے داخلے بھی ہوں گے۔ جگہ کی کمی ہے تو 2 درسگاہیں بنائی جا رہی ہیں جہاں صبح شام بچے قرآن پڑھیں گے، تو اگر اس میں سے کسی کا ارادہ ہوا ہو، 17 لاکھ کا خرچ ہے وہ پورا بنانے میں، کمروں کے بنانے میں اور مطبخ کے بنانے میں، وضو خانہ وغیرہ بنانے کے لیے، تو آپ میں سے جس کا بھی ارادہ ہوا ہے، حضرت نے تفصیل سے آپ حضرات کے سامنے بات کی کہ ہمارے لیے آخرت کا ذخیرہ بھی ہے اور انعام بھی ہے، تو اس کے لیے کوئی ہمت کر کے ارادہ کر کے اگر کوئی کم بھی دینا چاہتا ہے تو کم بھی لکھائے، کوئی بالو دینا چاہتا ہے بالو لکھائے، اور کوئی اینٹ وغیرہ دینا چاہتے ہیں وہ اینٹ وغیرہ، کوئی نقد کے پیسے دینا چاہتے ہیں وہ بھی بتائیں۔ 17 لاکھ کا خرچ ہے، اگر آپ حضرات تعاون کریں گے انشاءاللہ عمارت قائم ہو جائے گی، بچوں کے لیے آسانی ہو جائے گی اور بچے جو ہے ماشاءاللہ وہاں ان کمروں میں قرآن پڑھنے والے بن جائیں گے۔
اس کے لیے اگر کسی کا ارادہ ہوا ہے تو ذرا کھڑے ہو کر بتائیں. اپنے لیے بھی ایصال ثواب کے اعتبار سے جو ہے اپنے والدین مرحومین ہیں ان کے لیے بھی اگر آپ کا ارادہ ہے تو ان کے نام پر بھی آپ ہزار لکھائیں. دیکھو ماشاءاللہ یہ جو مسجد ہے جہاں ماشاءاللہ ایک مستورات نے اسے دیا ہے اور ان کے بچے بھی یہاں ہیں سردار صاحب کر کے ماشاءاللہ. دیکھو یہ قیامت تک یہ مسجد ہے، یہ مدرسہ بھی قیامت تک. یہاں سے پتہ نہیں کتنے حفاظ علماء، جیسے حضرت نے کہا ایک وقت آئے گا کہ انشاءاللہ اس میں علماء کو بھی اللہ تیار کریں گے. مفتیان اکرام بھی یہاں فقہ اور جتنے بھی حدیث وغیرہ تفسیر وغیرہ پڑھائی جائے گی. یہ ہمارے لیے آخرت کے لیے بہت بڑے بدلے کا دن ہے. اس کے لیے کوئی اس میں ماشاءاللہ تیار ہے تو ذرا کھڑے ہو کر بتائیں کہ انشاءاللہ کون کون اپنی طرف سے اس درسگاہوں کے لیے جہاں قرآن پڑھا جائے گا اس کے لیے کون تیار ہے، ذرا ہمت کر کے بتائیں انشاءاللہ. ڈاکٹر امجد 10,000 اللہ قبول فرمائے، اللہ قبول فرمائے. انیس اور سعادت 10,000. آپ کے سیکرٹری صاحب کے 5,000. جی کیا نام ہے؟ امیر جان صاحب 50 موٹے سیمنٹ دیں گے، اللہ قبول فرمائے. اور بولیں اور بتائیں. ماشاءاللہ یہ گاؤں والے بھی بہت تعاون کیے ہیں مدرسے کا، پھر سے بھی ارادہ کریں انشاءاللہ اللہ خوب برکتیں دے گا. بولے ذرا ساتھی ہمت کریں. جی 10,000 روپئے. کیا نام ہے؟ امتیاز صاحب وی کوٹے کے نا، بیت منگل کے امتیاز صاحب. جی 10,000 روپئے. جی شیخ کمال پاشا صاحب 10,000. 10,000 اینٹ. کیا نام ہے؟ ہاں معین اللہ شریف 10,000 اینٹ اللہ قبول فرمائے. 10,000 اینٹ نثار صاحب کولار کے، اللہ قبول فرمائے. ہاں جی 10,000 روپے. بنپلی کے کیا نام ہے؟ خلیل صاحب 10,000 روپے اللہ قبول فرمائے. جی 25 موٹے سیمنٹ. کیا نام؟ حسن بھائی 25 موٹے سیمنٹ ماشاءاللہ. جی شیخ ارشاد 5,000 روپے اللہ قبول فرمائے. بولو ذرا وی کوٹے والے بھی ہمت کرو بھائی، بیٹھ گئے وی کوٹے والے. جی کیا نام؟ مشتاق صاحب وی کوٹے کے 5,000 روپے اللہ قبول فرمائے. سردار صاحب 5,000 روپے. کیا نام؟ سردار صاحب. آپ کا بھی نام سردار صاحب؟ نہیں نیچے بیٹھے نا. سلیم بھائی 5,000. کیا نام؟ سندر پڑھنے کے الیاس صاحب 5,000 روپے. افضل بھائی کی طرف سے 1,00,000 روپے. افضل بھائی کی طرف سے 1,00,000 روپے اللہ قبول فرمائے. سندر پڑھنے کے افضل بھائی کی طرف سے 1,00,000 روپے ماشاءاللہ. بھائی اسی سے مسئلہ حل ہو جائے، اسی مجمع میں پورا مسئلہ 17 لاکھ کا مسئلہ حل ہو جائے. بولے ذرا. محمد ذبیح اللہ صاحب 10,000 روپے اللہ قبول فرمائے. اور 10,000 روپے ہمارے حضرت سے بغیر پیٹ کے. اور بولو ذرا. نذیر احمد صاحب 10,000. کہاں کے؟ سندر پاڑلے کے. واہ واہ ماشاءاللہ. جی کیا نام ہے؟ کوڑ پلی منا بھائی 5,000 روپے اللہ قبول فرمائے. ارے بڑا بڑھ کر لکھو. کتنا؟ 10,000 روپے. سلیم بھائی 10,000 روپے اللہ قبول فرمائے. اور ذرا ہمت کرے گا جلدی. کہاں ہے اکبر؟ کہاں ہے؟ 25 موٹے سیمنٹ. ضمیر بھائی اللہ قبول فرمائے. 5,000. کیا نام؟ امجد صاحب کوڑھلی کے اللہ قبول فرمائے. جی کیا نام ہے؟ ہاں عبد الحمید سندر پاڑلے کے 10,000 روپے. الیاس 100 موٹے سیمنٹ سندر پاڑلے کے نا. جی بولو اور ذرا جلدی بولے. جی ٹیلر رضوان صاحب کی طرف سے 5,000. محمد ذاکر صاحب کی طرف سے 5,000. بولو اور بولو. محمد سلیم سندر پاڑلے کے 5,000. کیا نام ہے؟ سعید بھائی. شبیر اکبر کہاں ہے؟
बोलो जरा, खड़े हो जाओ। नाजिम भाई 10,000। अकबर भाई क्या है? यासीन। यासीन। अकबर भाई की तरफ से कितना है? 10,000 जी। टेलर जावेद की तरफ से 5,000। टेलर जावेद साहब की तरफ से 5,000। अल्लाह कबूल फरमाए जी। खुद्दूस साहब 5,000। अब्दुल खुद्दूस साहब जी। और जहीर खान साहब 10,000 रुपये। अल्लाह कबूल फरमाए। शब्बीर साहब 5,000 रुपये। नाम बोलो, नाम बोलो। मुजम्मिल साहब तैलूर के 10,000 रुपये। सादत साहब की तरफ से 10,000 रुपये बीकोटा। टेलर बाबू साहब 5,000 रुपये सुंदर पाड़ला। और जरा हिम्मत करो, जरा और जरा हिम्मत करो, और जरा हिम्मत करो जी। फयाज भाई की तरफ से 10,000। भाई मूसानी साहब कहाँ है? अरे बोलो, इखलास छुपाने को वसीम भाई जी। वसीम भाई 25,000 मूसानी साहब की तरफ से इंशाल्लाह 25,000। अमीरों के 5,000। 10,000 मुबारक की तरफ से बंगारपेट। यूनुस खान साहब 10,000 जी। और जरा हिम्मत करे जरा। मैं तो कहता हूं ये पूरा मजमुआ लिखा दे, इंशाल्लाह आइंदा साल कमरे हो जाएंगे जी। महबूब पाशा 5,000। अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह कबूल फरमाए। और जरा 5 क्या नाम है? रिजवान, इरफान 5,000। इब्राहिम भाई 5,000 बंगारपेट के। क्या नाम जी? महमूद बेग साहब 5,000। अल्लाह कबूल फरमाए। और जरा खलील खान साहब 10,000। बोलो, खड़ो जी। कारपेंटर आसिफ 10,000 रुपये। बोलो बोलो बोलो। 5,000 हमारे यंदूर से जका भाई पापली 5,000। क्या नाम? अमजद भाई 5,000। और जरा बोलो, दुआ हो जाएगी। देखिए 10 बच्चे माशाल्लाह दस्तारबंदी हुई उनकी, कितनी खुशी हुई। कितना आज हमारे लिए खुशी का दिन है कि हमारी बस्ती में 10 हुफ्फाज की दस्तारबंदी। क्या नाम? क्या नाम? नवाज खान साहब। अब्बास कोड़पल्ली 2 बार दिखाए। 5 की 10 5 जी। जिया भाई के भांजे 5,000 जी। तबरेज खान 10,000 माशाअल्लाह। भाई शकील का है? भाई शकील वाली साहब के वास्ते लिखाओ भाई। कहते 10,000 शकील KGF के। आपका नाम हो? निजाम भाई की तरफ से 5,000। बोलो बोलो और बोलो। इरफान रिजवान 10,000 रुपये। और जरा बोले, और जरा बोले। अभी भी आधा बाकी है। नवाज खान 5,000 जी जी। बोलो बोलो। सुंदर पाड़ले का हर घर लिखा है भाई। जैसे हजरत ने कहा ना भाई आगे बढ़े इसमें, मैं आगे बढ़ू। कोई 5 कह रहा है, 10 लिखाऊं, 15 लिखाऊं, 20 लिखाऊं, लाख लिखाऊं। बड़े आगे बढ़े, लोगों में शौक पैदा होगा। बोलो बोलो और बोलो। और बोले जरा। बहुत सारा बाकी है, कम्बी है, ईंट है, बालू है, बहुत सारी चीजें ये करनी है। और बताएं जरा।
बंगारपेट नयाज भाई नगद 1000 रुपये। एक झोली पकड़ लेंगे। अच्छी बात कर लेंगे। भाई जो माशाल्लाह इखलास वाले हैं, खड़े नहीं हुए। बाद में हमारे मौलाना आरिफ साहब हैं और हमारे मौलाना हैं डॉक्टर रोशन साहब जी, 5000 रुपये डॉक्टर रोशन साहब की तरफ से, अल्लाह कबूल फरमाए। वाली साहब के इसाले सवाब के लिए बखिया जितने भी आए हुए हैं वो आप दुआ के बाद जो है इंशाल्लाह हमारे मदरसे के बच्चे खड़े होंगे आपके पास, जितना हो सके अपने जेबों को खाली करके जाएं ताकि अभी आसानी के साथ काम पूरा हो जाए। और फिर जो बाद में लिखाने वाले भी हैं हमारे माशाल्लाह मौलाना के पास पहुंचकर उलमा हैं, उनसे पहुंचकर जो है अपना नाम लिखवा दें कि आप क्या देंगे इंशाल्लाह। बेटी जी जी हुस्ना बेगम की तरफ से कमरा इंशाल्लाह। भाई देखो माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे अकबर भाई हैं, उनके घर वालों की तरफ से एक कमरा पूरा, अल्लाह कबूल फरमाए। इलियास पाशा 5000 बेत मंगल के। और कोई इसमें से है तो बोलो भाई, एक कमरे का तो हो गया, एक और कमरा कोई तैयार कर दे। हाँ नाम भी लिखेंगे इंशाल्लाह जी। अल्ताफ शरीफ 2000। हाँ भाई कमरा वगैरह अगर कोई बना रहे हैं उन्हीं के नाम पर इंशाल्लाह वो कमरा मुंसलिक होगा। आप हजरात अगर कोई है तो ऐसा भी बताएं, जैसा हमारे अकबर भाई ने बताया कि पूरा कमरा इंशाल्लाह। ऐसे कोई और है तो बताएं। दहलीज के ऊपर नाम लिखा जाएगा जी। मुजाहिद पाशा 5000। वही एक कमरे का खर्चा लगभग 7 लाख रुपए ऐसा आएगा इंशाल्लाह। 2 कमरे बना रहे हैं। नहीं मतबख भी है, वजू खाना भी है। हाँ। ऐसे भी हो सकता है। स्क्वायर फीट कितना? तो अगर ऐसा कोई है तो हमारे मुली साहब हैं, उनसे जो है इंशाल्लाह बाबा मौलाना अनवर साहब हैं, मौलाना आरिफ साहब हैं, उनसे मिलकर आप ये कर लें इंशाल्लाह। आधा तो हो गया, एक कमरा आ गया, बखिया मैं सबसे पहले अल्लाह तबारक तआला की बारगाह में शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह तबारक तआला ने हम सबको इल्म दीन की निस्बत अता फरमाई और फिर आज का ये जलसा मुनाकिद कराने का मौका इनायत फरमाया। और इस जलसे के मुनाकिद करने के लिए हजरत सदर जलसा क़िबला दामत बरकातहुम ने अपना कीमती वक्त हमारे लिए दिया। लिहाजा मैं अल्लाह तबारक तआला की बारगाह में शुक्रगुजारी करते हुए फिर आप हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में दुरूद पेश करते हुए सबसे पहले सदर जलसा का शुक्रगुजार हूँ, फिर हजरत उलमा इकराम और तमाम हमारे मेहमानान खुसूसी और मेहमानान एजाज और तमाम बेंगलोर से लेकर वीकोटा और इसके अतराफ अकनाफ से तशरीफ लाए हुए उलमा इकराम, अमायदीन कौम व मिल्लत और इदारों के जिम्मेदारान। मैं इस वक्त जो मौका नहीं है, आप हजरात को भी दिक्कत हो रही है, इसलिए सभी हजरात का फर्दन शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह तबारक ताला आपके आने को बेहद कबूल फरमाए और इसी तरह आज के जलसे के मुनाकिद कराने में जितने अहबाब ने दामे दिरमे सुखने और इसकी खिदमत में हिस्सा लिया, इसके मुनाकिद कराने के लिए इसकी ज़रूरियात में हिस्सा लिया, उन सभी हजरात का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह ताला आपकी खिदमत को कबूल फरमाए, अल्लाह आपकी हर जायज़ तमन्नाओं को पूरी फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको ऐसे दीनी कामों में तादमे हयात लगने की, इखलास के साथ अंजाम देने की तौफीक अता फरमाए। अब मैं हजरत सदर जलसा से दरख्वास्त करूँगा कि अपनी मुस्तजाब दुआओं से हमारे जलसे का इख्तिताम फरमाएं। जलसे के दुआ के बाद एक छोटी सी कार्रवाई है, उसमें भी आप हजरात शिरकत फरमाएं। वो ये कि इंशाअल्लाह हमारे मेहमानों की एजाज़ होगा शालपोशी के जरिए से और तमाम आए हुए मेहमानों के लिए आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि वो हजरत सदर जलसा की
شال پوشی فرمائیں، آپ کا اعزاز فرمائیں۔ ہمارے متولی صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ حضرت مفتی صاحب کی شال پوشی فرمائیں، آپ کا اعزاز فرمائیں۔ ہمارے صدر صاحب سے درخواست کروں گا کہ ہمارے بستی کے استاد حضرت مولانا شمیم احمد صاحب کی بھی آپ جو ہے شال پوشی فرمائیں اور آپ کی عزت افزائی فرمائیں۔ حضرت مولانا جابر صاحب دامت برکاتہم کی بھی شال پوشی فرمائیں۔ ہمارے جناب فیاض اللہ خان صاحب سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ وہ آپ بھی شال پوشی کریں۔ حضرت مولانا ظہیر احمد صاحب دامت برکاتہم کی شال پوشی فرمائیں۔ ہمارے شہر بنگار پیٹ کی مشہور ہستی جناب شمس الدین صاحب بابو صاحب کی بھی شال پوشی فرماتے ہوئے ان کا بھی اعزاز فرمائیں۔ اسی طرح شہر کولار سے تشریف لائے ہوئے جناب برکت اللہ صاحب کی بھی شال پوشی فرمائیں، اور شہر بنگلور سے تشریف لائے ہوئے مہمان سید ایاز صاحب شیواجی نگر کے، وہ آئے ہیں، آ کر کے اپنی شال پوشی کریں، فرمائیں، اپنی اعزاز قبول فرمائیں۔ اسی طرح ہمارے پنڈال میں تشریف رکھیں تواضعاً جناب موسانی حنیف صاحب سے بھی درخواست کروں گا وہ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ ہمارے جناب افضل صاحب سے بھی درخواست کروں گا کہ آپ کی بھی شال پوشی ہونی ہے، آپ بھی اسٹیج پر تشریف لائیں۔ اسی طرح ہمارے سید الحاج سید سردار صاحب اور سید افضل صاحب، آپ کی بھی شال پوشی ہونی ہے، آپ اسٹیج پر تشریف لے آئیں۔ موسانی صاحب آ جاؤ۔ ہاں الحاج یونس خان صاحب کی بھی شال پوشی ہونی ہے، آپ بھی تشریف لے آئیں۔ بیت منگل کے سید افضل صاحب ویجیٹیبل مرچنٹ، آپ بھی اسٹیج پر تشریف لے آئیں، آپ کی بھی شال پوشی ہونی ہے۔ جمشید احمد صاحب، آپ بھی جو ہے اسٹیج پر تشریف لائیں، آپ کی بھی شال پوشی ہونی ہے۔ بنگلور سے تشریف لائے ہوئے محمد افضل صاحب، آپ اسٹیج پر تشریف لائے، آپ کی بھی شال پوشی ہونی۔ جناب ڈاکٹر روشن صاحب، آپ کی بھی شال پوشی فرمائیں، ہمارے صدر صاحب۔ ہمارے مدرسے کے سابق استاد مولانا صادق صاحب، آپ کی بھی شال پوشی ہوگی۔ چلے گا بول کو کیا لکھانا ہے، میں لکھا تو آپ پوشی ہونی ہے اپنی شال۔ تمام حاضرین جلسہ سے معذرت کرتے ہوئے درخواست کروں گا کہ آپ سبھی حضرات دعا کے بعد سارے حضرات کھانے سے فارغ ہو کر جائیں۔ آپ کی زحمت کو پر میں معذرت کرتا ہوں تمام ذمہ داران مدرسہ کی طرف سے۔ پھر سے ایک مرتبہ تمام بستی والوں کا بھی، بستی کے نوجوانوں کا بھی فردن میں جنہوں نے ہر اعتبار سے اس جلسے کے کرانے میں حصہ لیا، سب کا بھی دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔
حضرت والا سے درخواست ہے دعا فرمائیں. اور یہاں کے استاد مولانا مجاہد صاحب ان کی بھی شان پوشی ہو اور مولانا انور صاحب حضرت کی بھی شان پوشی ہو. السلام علیکم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مسافرا إلا بلغته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا ضالا إلا هديته ولا كربا إلا نفسته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاة إلا قضيتها ويسرتها یا ارحم الراحمین. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. اے اللہ ہمارے اس اجلاس کو بے انتہا قبول فرما. اس مدرسے کی ضروریات کا غیر سے تکفل فرما. اے اللہ اس مدرسے کے تعاون کرنے والوں کو قبول فرما. اے اللہ آگے جو منصوبے ہیں اس کے پائے تکمیل تک پہنچنے کی شکلیں صورتیں پیدا فرما. ان دوستوں نے اے اللہ تعاون کرنے کا ارادہ کر کے نام لکھوائے ہیں. اے اللہ سب کی جانوں میں، مالوں میں، کاروبار میں خوب برکت عطا فرما. ان کی نسلوں میں علماء اور حفاظ کو پیدا فرما، دین کے خدام اور داعیوں کو پیدا فرما. اس بستی پر خصوصی رحمتیں نازل فرما. اللہ جتنا مجمع آیا ہوا ہے سب کی آمد کو قبول فرما. جو باتیں تیری توفیق سے صحیح کہی گئی ہیں اے اللہ اس کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تیری مرضیات پہ چلنا اور تیری نامرضیات سے بچنا ہم سب کے لیے آسان فرما. سارے عالم کے مسلمانوں کی جان و مال، عزت آبرو کی حفاظت فرما. مساجد، مدارس، مکاتب کی حفاظت فرما. دینی جماعتوں، تنظیموں، تحریکوں، دعوت و تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما. کام کرنے والوں کی حفاظت فرما. سب کو اخلاص نصیب فرما، استقامت نصیب فرما، استخلاص نصیب فرما. اے اللہ جب تک دنیا میں ہیں کسی محتاج کا محتاج نہ فرما. اپنی غیبی خزانوں سے ہم میں سے ہر ایک کی ہر چھوٹی بڑی ضرورت کو پورا فرما. ہمارے بیماروں کو صحت عطا فرما. ہمارے مقروضین کے قرضوں کو عطا فرما. حاجت مندوں کے حاجتوں کو پورا فرما. الجھنوں کو دور فرما. مسائل کو حل فرما. اے اللہ اپنے کرم سے دنیا آخرت کا ہر خیر ہم سب کے لیے مقدر فرما. دنیا آخرت کے ہر تمام شرور و فتن سے ہم سب کی پوری حفاظت فرما. اے اللہ جو مانگا وہ نصیب فرما. جو مانگ نہ سکے ہماری حاجتیں تو ہم سے زیادہ جانتا ہے. ہم میں سے ہر ایک کی ہر حاجت کو پورا فرما. حاضرین مجلس کے دلوں میں جو جائز تمنا ہے پوری فرما. الجھنے ہیں دور فرما. مسائل حل فرما. ہمارے کاروبار میں، روزی میں خوب برکت عطا فرما. اے اللہ الفت و محبت کی زندگی عطا فرما. عداوتوں و دشمنیوں سے ہماری حفاظت فرما. سب کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. کسی کے حق میں ہمیں گرفتار نہ فرما. موت سے پہلے موت کی تیاری کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. ایمانی زندگی، ایمانی موت، ایمانی حشر عطا فرما. جنت الفردوس کے اعلیٰ سے اعلیٰ مقامات میں داخلہ مقدر فرما. جہنم و جہنم کے عذابوں سے حفاظت فرما. اپنا دیدار، اپنی رضا عطا فرما. اے اللہ اپنے نبی کا جوار و پڑوس سفارش عطا فرما. اے اللہ اپنے کرم سے ہماری دعا کو قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ایک ضروری بات یہ ہے کہ ہمارا جو اجتماع ہے کولار ضلع ٹکانہ پور اور کولار ضلع کا جو اجتماع ہے وہ 7-8 فروری، تو یہ 7-8 فروری کو اجتماع ہے. تو اس لیے بھی ساتھی تمام سے درخواست ہے کہ اس کی محنتوں میں لگے اور ماشاءاللہ جو ہر گھر پر کی ملاقاتیں ہیں اسے بھی جو ہے محنت کے لیے کوشش کریں.